السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: الظلم ظلمات یوم القیامہ۔ محترم ناظرین، خالق کائنات کے محبوب پیغمبر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: الظلم ظلمات یوم القیامہ، قیامت کے دن ظلم اندھیری طریقیوں کی شکل میں ہوگا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے عرض کرنے لگے: اے میرے صحابہ، مجھے بتلاؤ مفلس شخص کون ہے؟ صحابہ نے عرض کی: اللہ کے رسول، جس کے پاس درم و دینار نہیں، جس کے پاس مال و دولت نہیں، اس کے پاس کوئی سامان نہیں، وہ بندہ مفلس ہے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میری امت کا مفلس شخص وہ ہوگا، قیامت والے دن آئے گا تو اس کے نیکیوں کے پہاڑ ہوں گے، اس نے زکوٰۃ دی ہوگی، نمازیں بھی پڑھتا ہوگا، فرائض کا خیال بھی کرتا ہوگا، اس نے حج بھی کیے ہوں گے، عمرے بھی کیے ہوں گے، عبادات بڑی کی ہوں گی، لیکن ساتھ ہی اسی حالت میں آئے گا، اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، اس نے کسی پر ہاتھ اٹھایا ہوگا، اس نے کسی پر بہتان باندھا ہوگا، اس نے کسی دوسرے مسلمان کا خون بہایا ہوگا۔ اس حالت میں آئے گا۔ اللہ خالق کائنات جس پہ اس نے ظلم کیا، جس کو اس نے گالی دی، جسے اس نے مارا، جس پر اس نے بہتان باندھا، جس کا اس نے خون بہایا، ان سب مظلوموں کو ان کی نیکیوں میں سے بدلہ دیا جائے گا۔ اس کی ساری نیکیاں جو اس نے زکوٰۃ دی، صدقہ و خیرات کی، نمازیں پڑھی، نفل و نوافل ادا کیے، حج و عمرہ کیے، وہ سارے کی ساری نیکیاں ان مظلوموں کے اندر تقسیم کر دی جائیں گی۔ اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، لیکن جس پر اس نے ظلم کیا ہوگا ابھی باقی رہتے ہوں گے، تو اللہ خالق کائنات ان کے گناہ اس کے سر پہ ڈال دیں گے اور اس کو کھینچ کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ آج ہم حقوق اللہ کا بڑا خیال رکھتے ہیں، آج ہم بڑا خیال کرتے ہیں نمازیں ہماری پوری ہوں، نمازوں کے اندر کمی نہ آئے۔ آج ہم بڑا خیال کرتے ہیں پہلی صفوں کے نمازی بن جائیں، کہیں ہماری نمازیں نہ رہ جائیں۔ صدقہ و خیرات بہت کرتے ہیں، ہر سال حج پہ بھی جاتے ہیں، سال میں کئی مرتبہ عمرے بھی کرتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، لیکن دوسری طرف مسلمان کو گالیاں دیتے ہیں۔ ہمارے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ نہیں، ہماری زبان سے سامنے والا مسلمان محفوظ نہیں۔ تو اس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے سننے کے بعد جس کے ساتھ ظلم کیا ہے اس سے معافی لے لو۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قیامت کے دن اللہ خالق کائنات حقوق العباد یعنی بندوں کے درمیان بدلہ دیں گے، بدلہ ان کو، یعنی جس نے دوسرے مسلمان پر ظلم کیا ہوگا اس سے اس کو بدلہ لے کے دیا جائے گا، حتیٰ کہ سنگ والی بکری سے بغیر سنگ والی بکری کو بھی بدلہ لے کے دیا جائے گا۔
ایک اور روایت کے اندر آتا ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے، اگر کسی دوسرے مسلمان بھائی پر ظلم کیا ہے، خواہ وہ اس کا تم نے مال ہڑپا ہے یا اس کو گالی دی ہے یا اس پر بہتان باندھا ہے یا اس کو مارا ہے یا اس کا خون بہایا ہے، قیامت آنے سے پہلے اس سے معافی لے لو، کیونکہ اس دن تمہاری نیکیوں سے ان کو بدلہ دیا جائے گا، اور اگر تمہارے پاس نیکیاں نہ ہوئیں تو ان مظلوموں کے گناہ تمہارے سر ڈال دیے جائیں گے اور تمہیں پکڑ کے جہنم کے حوالے کر دیا جائے گا۔ ایک اور روایت کے اندر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی مسلمان بھائی کی عزت پر ظلم کیا ہے، اس پر کسی بھی چیز سے اس کی عزت یا اس کو گالی دی ہے یا ہاتھ اٹھایا ہے، کسی بھی طرح تم نے اس پر ظلم کیا ہے، قیامت کے دن آنے سے پہلے اس سے معافی لے لو، کیونکہ اس دن درم و دینار کام نہیں آنے، اس دن دولتیں کام نہیں آنی۔ جس دولت کے نشے میں، یہ دولت کا نشہ ہی ہوتا ہے نا جو ہمیں سامنے والے پہ ہاتھ بھی اٹھوا دیتا ہے، یہ دولت کا نشہ ہی ہے جو سامنے والے کو گالی بھی دلوا دیتا ہے، دولت کا نشہ ہی ہے جو سامنے والے کی عزت پہ بھی وار کروا دیتا ہے، کیونکہ ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے ہمارے پاس دولت موجود ہے، چند ٹکے دے کے منہ بند کروا لیں گے۔ کمزور مسلمان کو دیکھا، اس کے ساتھ ظلم و زیادتی شروع کر دی، ہمارے پاس تو دولت ہے، ہم تو منہ بند کروا دیں گے، قیامت کا دن ہوگا درم و دینار کام نہیں آنے۔ یہ جس دولت کے نشے میں مسلمان بھائی کی عزت و آبرو کا خیال نہیں کرتے، اس کی گالیاں دیتے ہو، اس پہ ہاتھ اٹھاتے ہو، اس کا ناحق خون بہاتے ہو، اس کی عزت پہ وار کرتے ہو، یہ دولت قیامت والے دن کام نہیں آئے گی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا درم و دینار ہرگز کام نہیں آئیں گے، اس دن تو بدلہ تمہاری نیکیوں کے ساتھ دیا جائے گا۔ اپنے فرائض کا خیال رکھیں، کہیں فرائض کے اندر کمی نہ آ جائے، لیکن ساتھ اس بات کو بھی زیر غور رکھیں کہ ہمیں اپنے مسلمان بھائی پہ ظلم نہیں کرنا، ہم نے اپنے مسلمان بھائی پہ ہاتھ نہیں اٹھانا، اس کو گالی نہیں دینی، اس کی عزت پہ وار نہیں کرنا، کیونکہ قیامت کے دن اللہ خالق کائنات نے بدلے دینے ہیں۔ اللہ خالق کائنات نے حدیث میں جیسے میں نے پہلے بیان کیا کہ سنگ والی بکری سے بغیر سنگ والی بکری کو بھی بدلہ لے کے دیا جائے گا۔ جانوروں کے درمیان اللہ خالق کائنات بدلہ لے کے دیں گے، اگر کسی جانور نے بھی دوسرے جانور پر ظلم کیا ہے تو ہم تو اشرف المخلوقات ہیں، ہم تو مسلمان ہیں، اللہ نے ہمیں سوچ بھی دی ہے، سمجھ بھی دی ہے، اس کے باوجود اگر ہم دوسرے مسلمان پر ظلم کرتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے پاس نمازیں بہت ہیں، ہمارے پاس نیک اعمال بہت ہیں، ہمارے پاس ہم نے صدقے بہت دیے ہیں، ہم نے زکاتیں دی ہیں، ہم نے حج و عمرہ کیے ہیں، ہم قیامت والے دن بچ جائیں گے، ہرگز نہیں۔ اللہ خالق کائنات مسلمانوں کے درمیان حقوق العباد یعنی بندوں کے حقوق کے درمیان ضرور فیصلہ کریں گے، قیامت آنے سے پہلے اپنے حقوق العباد کو درست کر لیں۔ اگر کسی پر ظلم کر دیا، اگر جانے نہ انجانے میں کسی کے اوپر ہاتھ اٹھ گیا ہے، کسی کو گالی دے دی ہے، کسی کی عزت پہ وار ہو گیا، جا کے اس سے معافی مانگ لو، کہیں ایسا نہ ہو قیامت آ جائے اور اس دن ہمارے پاس پچھتاوے کے علاوہ کچھ نہ رہے۔ اللہ خالق کائنات مجھے اور آپ کو جو سنایا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فما توفیق